بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بارے میں ایک ایک چیز لوح محفوظ کے اندر لکھ دی۔ اس کا نام ہے تقدیر۔ تقدیر کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی تقدیر کے تابع ہے۔ اگر تقدیر کے تابع ہے تو ہمیں تدبیر اختیار کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ تدبیر سے مراد وسائل، یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تقدیر کا انتظار کرتے رہیں۔ تو یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی سب زندگی جو کچھ بھی وہ کرتا ہے سب تقدیر کے تابع ہے، یعنی مجبور ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ 50-50 کا معاملہ ہے۔ 50% انسان کی زندگی تقدیر کے تابع ہے اور 50% تدبیر کے تابع ہے۔ تدبیر کے معنی وسائل اختیار کرنا۔ تو اب ہم کہاں پر تقدیر کے بارے میں سوچا کہ یہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے اور کہاں پر تدبیر اختیار کریں؟ تو انسان کے اعمال بھی دو قسم کے ہیں۔ انسان کچھ بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، اس کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو تو وہ ہے کہ اس کام کے کچھ اختیارات انسان کے اپنے ہاتھ میں بھی ہوتے ہیں، اور اسی کام کا ایک پہلو اور ہے کہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ مثلا ایک انسان دکان کر سکتا ہے، سامان خرید کر لا سکتا ہے، لیکن وہ دکان چلے یا نہ چلے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ انسان وہاں پر مجبور ہے۔ اسی طریقے پر ایک آدمی شادی کر سکتا ہے، لیکن بچہ پیدا ہو یا نہ ہو یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ کوئی بھی عمل لے لو، اس کے دو پہلو ہوں گے۔ ایک پہلو وہ ہے کہ جو انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جس کو وہ کر سکتا ہے۔ دوسرا پہلو وہ ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو وہ تمام کے تمام پہلو جو انسان کے اختیار میں ہیں، شریعت نے ان کے بارے میں حکم دیا ہے کہ وہاں تدبیر اختیار کرے، وسائل اختیار کرے، وہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے۔ اور جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو وہاں پر تقدیر کے بارے میں بھروسہ کر لے کہ مقدر میں ایسا ہی تھا۔ اعتراض یہ ذہن میں کنفیوژن اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ 100% یہ سمجھا کہ انسان کی زندگی یہ تقدیر کے تحت میں ہے، انسان مجبور۔ اگر یہ مان لیتے ہیں تو پھر نماز روزے کا حکم، اچھے بننے کا حکم، دعوت و تبلیغ کا حکم، یہ سب ختم ہو جاتا۔ پھر تو اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں گے کہ بھئی یہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اسلام کے اندر دونوں چیزیں ہیں، تقدیر بھی ہے اور تدبیر بھی ہے۔ ہمیں خود یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہمیں تدبیر اختیار کرنی ہے اور کہاں پر ہمیں تقدیر کے بارے میں کہنا ہے۔ اسی طریقے پر دوسرا مسئلہ اس سے متعلق کہ تقدیر کے بارے میں انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ لکھ دیا ہے ہماری تقدیر کے اندر، اب اسے کوئی بدل نہیں سکتا، نعوذ باللہ خدا بھی نہیں بدل سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ اللہ تعالیٰ، اس آیت کے دو ترجمہ کیے ہیں۔
پہلا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن احکام کو چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور جن احکام کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور بعض نے دوسرا ترجمہ کیا ہے، اس سے مراد قسمت لی ہے، اور یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قسمتوں کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے وہ مٹا دیتا ہے اور بہت سی چیزوں کو برقرار رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی دو جماعتیں تھیں، ایک جماعت نے یہی مفہوم لیا ہے قسمت کا کہ اللہ تعالیٰ ٹھالی نہیں بیٹھا، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی علیحدہ شان ہوتی ہے، وہ کام کے اندر مصروف ہے اور جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ کے بارے میں تصور کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے لکھے ہوئے کبھی مجبور نہیں ہے، آج اگر لکھ دیا تو کل کو اسے ختم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تابع نہیں ہے کسی کے بھی، اللہ خود مختار ہے، تو بہت ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو وہ برقرار رکھتا ہے۔ تو جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور بہت سے صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اس سے قسمت مراد ہے، تو وہ اپنی دعاؤں کے اندر یہ الفاظ بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری قسمت کے اندر بدقسمتی لکھی ہے تو اسے خوش قسمتی کے اندر بدل دی۔ خاص طور پر حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے دوران طواف کرتے وقت رو رو کر وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر خوش قسمتی لکھی ہے تو اسے برقرار رکھ، اور اگر بدقسمتی لکھی ہے تو اسے بدل دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی تسلی کی بات ہے کہ اگر ہم کسی بھی حال کے اندر گزر رہے ہوں تو ہمیں نا امید نہ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ نا امید نہ ہونا چاہیے، یہ نہ کہنا چاہیے کہ بس میری قسمت ایسی ہی تھی یا میری قسمت خراب ہے۔ اگر خراب ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر اچھی چیز کے اندر بدل سکتے ہیں، اور اس کی مثالیں قرآن شریف کے اندر بھی ہیں۔ اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اسلام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دو دوہری قسمت لکھی ہے، ڈبل ڈبل۔ اور یہ اس رواج سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، تو اگر نیک ہے تو فرشتہ اسے خوشخبری دیتا ہے اور دونوں ٹھکانے دکھلاتا ہے، جنت کے بھی اور جہنم کے بھی۔ یہ کہتا ہے کہ اگر تو فلاں لائن پر چلتا، غلط کام کرتا، تو جہنم میں فلاں ٹھکانہ تیرا ہوتا، لیکن اب یہ جنت والا ٹھکانہ ہے، تو جنتی کو جہنم والا بھی ٹھکانہ دکھلایا جاتا ہے اور جنت والا بھی۔ اسی طریقے پر جہنمی کو بھی دونوں ٹھکانے دکھلائے جائیں گے کہ اگر تو نیک کام کرتا تو جنت میں فلاں ٹھکانہ ہوتا۔ تو اس رواج سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کی دوہری قسمت، کہ وہ جنت کے اندر بھی ٹھکانہ ہے اس کا، جہنم کے اندر بھی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور جہنم کے اندر تمام انسانوں کی سیٹیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ جنتیوں کے لیے ہیں اور کچھ جہنمیوں کے لیے۔ اس پہ تو خدا پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ جنت فل ہو گئی ہوگی تو اس لیے جہنم کے اندر بھیج دیا۔ جہنم اور جنت کے اندر جب ہر انسان کے ٹھکانے ہیں تو جنت کتنی بڑی ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو تب بھی جنت اور جہنم بہت خالی رہ جائے گی، میدان سا فل نہیں ہونے کی۔ تو جنت کے اندر تو اللہ تعالیٰ یہ کام کریں گے کہ ایک نئی مخلوق پیدا کر کر جنت کو بھر دیں گے، نئی مخلوق کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور جہنم کے بارے میں قرآن شریف
نے یہ فرمایا ہے کہ جہنم اس طریقے پر بھر دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیر اس کے اوپر رکھ دیں گے، تب وہ کہے گی کہ میں بھر گئی۔ تو اس طریقے پر جنت اور جہنم بھر دیے جائیں گے۔ تو یہ دوہری دوہری قسمت قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا۔ آپ اس شخص کا واقعہ بیان کر دیجئے جس کو ہم نے علم دیا تھا اور پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، وہ شیطان کے بہکائے میں آ گیا اور گمراہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد والی آیت ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو دنیا کے اندر اس کا بہت بلند مقام کر دیتے۔ تو اس آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ اس کے اندر دو قسمتیں لکھی ہوئی تھی کہ اگر یہ گمراہی کے راستے پر چلے گا، شیطان کی اتباع کرے گا تو یہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور اگر نیک راستے پر چلے گا تو بلند مقام، عزت کے مقام، شہرت کے مقام پر پہنچے گا۔ لیکن اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اسی طریقے پر ایک مثال قسمت کے بدلنے کی حضرت یونس علیہ السلام کی بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ سے ایک اجتہادی خطا ہو گئی تھی۔ اجتہادی خطا اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر ثواب ملتا ہے، انسان اس کو کرتا ہے لیکن وہ اس کو یہ سمجھ کر نہیں کرتا کہ میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، بلکہ سوچنے کے اندر غلطی ہو جاتی ہے۔ تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اجتہادی خطا کے اندر بھی ثواب ملتا۔ تو اس غلطی کی بنا پر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا، اور وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کری۔ تو قرآن کا بیان ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قسمت کے اندر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی قسمت بدل دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قسمت دعا سے، تسبیح سے اور چیزوں سے بدلی جا سکتی ہے۔ صرف یہ خیال کر بیٹھ جانا کہ اب قسمت میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، ہم تو مجبور ہیں، یہ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے، بلکہ اگر حالات کیسے ہی ہوں اور قسمت کے بارے میں وہ سمجھ رہا ہے تو دعا سے اس کو بدل سکتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔